जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तब मेरे दोनों देवरों ने मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया। मैं अपने बच्चों को लेकर अम्मा के घर आ गई, जो मेरी अम्मा की वफात के बाद से बंद था। मैं अपने शौहर की डायरी और किताबें भी साथ लाई थी। एक रात अपने बेटे को सुलाने के बाद मैंने पढ़ने के लिए अपने शौहर की डायरी खोली। तभी उसमें से एक खत नीचे गिरा, लेकिन जब मैंने उसे पढ़ा तो मैं चौंक गई। अगली सुबह मैं पुलिस के साथ अपने ससुराल पहुंची, क्योंकि उस खत में लिखा था कि मेरी भाभी ने, मेरा नाम आयशा है, मेरे शौहर के मरने के बाद मेरे दोनों देवरों ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। ससुराल के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। घर से निकलने से पहले मैंने अपने देवरों से कहा कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे अपने शौहर का कुछ पुराना सामान चाहिए। उन लोगों को लगा कि मैं घर से जेवर लेकर जाऊंगी। उन्होंने मुझे सख्त मना कर दिया, लेकिन मैंने कहा कि मुझे अपने शौहर की कीमती चीज़ें नहीं चाहिए, बल्कि मेरे लिए उनका कीमती सामान उनका वो बैग है जिसमें उनके हाथ की लिखी हुई नज़में और उनकी ज़िंदगी के लम्हों की कहानी वाली डायरियाँ रखी हुई थी। जब मैंने वो बैग अपने हाथ में उठाया तो मेरे दोनों देवर और देवरानियाँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगीं और कहने लगी, इन किताबों का ये क्या करेगी, इसको तो हम रद्दी में देने वाले थे। मैं खामोशी से अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल आई और अपनी ज़िंदगी एक छोटे से कच्चे घर में गुजारने लगी। मैं अपने शौहर के हाथ की लिखी हुई डायरी उस बैग से निकाल कर पढ़ लिया करती थी, पढ़कर बाद में उसी बैग में रख दिया करती थी। लेकिन एक दिन मैंने उस बैग को धोने के लिए जब खाली किया तो उसमें मुझे खुफिया खत और बैंक लॉकर की चाबी मिली, जिसमें मेरे शौहर ने बताया कि मेरी शादी 7 साल पहले एक ऐसे शख्स के साथ हुई थी जो मुझे बहुत मोहब्बत करता था। मेरे शौहर का नाम यूसुफ था। मेरे ससुराल में मेरे शौहर के अलावा उनके 2 छोटे भाई भी थे। वो दोनों भी तकरीबन जवान ही थे। मेरे शौहर ने कामयाबी हासिल करने के लिए और अपने भाइयों के हर सपने और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी शादी नहीं की थी और अपनी उम्र बढ़ाते रहे। उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अपना कारोबार खड़ा करने और अपने भाइयों को अच्छी ज़िंदगी देने में गुजारी थी। और फिर जब दुनिया वालों ने उनसे कहा कि अब आपको अपने लिए किसी हम सफ़र का इंतखाब कर लेना चाहिए, आपको शादी कर लेनी चाहिए, तब उन्होंने मेरे घर रिश्ता भेजा। हमारी शादी पसंद की नहीं थी। मेरी अम्मा उनके बंगले में काम करती थी। मेरी अम्मा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उनसे कमज़ोरी की वजह से काम नहीं होता था, मगर फिर भी वो अपने हाथ पाँव चला रही थी। हम एक छोटे से कच्चे से घर में रहते थे। मेरे अब्बा इस दुनिया में नहीं थे और मैं अपने वालिदैन की अकलौती बेटी थी। हम बहुत ही गरीब लोग थे। पहले मेरी अम्मा मोहल्ले के घरों में काम किया करती थी, जहाँ से उन्हें कम पैसे मिलते थे। हम दोनों माँ बेटे का गुजारना इस महंगाई के दौर में कम आमदनी में बहुत ही भारी पड़ रहा था। फिर एक दिन मेरी अम्मा को लाहौर के एक बड़े फैक्ट्री मालिक के यहाँ काम मिला तो हमारे घर में कुछ सुकून आया। वो आदमी बहुत ही रहम दिल था। वो कोई और नहीं, यूसुफ ही थे, जो मेरी अम्मा को उनके काम से ज़्यादा पैसे दिया करते थे। मगर मेरी अम्मा बहुत बीमार हो गई थी। वहाँ थोड़े दिन काम करने के बाद उनकी मौत हो गई और फिर मैं अकेली रह गई। जब लोगों ने यूसुफ से शादी का कहा तो उन्होंने मेरा ख्याल आया, क्योंकि वो कभी कभी मेरी मदद के लिए नौकर के हाथ पैसे भिजवाया करते थे। मेरी उम्र 24 साल थी। यूसुफ मुझसे उम्र में पूरे 14 साल बड़े थे। मेरी शादी अभी तक नहीं हुई थी, क्योंकि मैं गरीब माँ की बेटी थी जो जहेज़ नहीं दे सकती थी। इस पापी मुआशरे में गरीब की बेटियाँ कंवारी बैठी रह जाती हैं, सिर्फ जहेज़ की वजह से। यूसुफ साहब ने मुझसे शादी के लिए कहा तो मैं भी मान गई, क्योंकि अम्मा के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी और उस कच्चे मकान में मेरे लिए अपना गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उन्होंने मुझ गरीब लड़की से शादी करके मुझे मुआशरे में इज्जत ही नहीं दिलवाई, बल्कि मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा था। मैं उस बंगले की बड़ी बहू बन गई थी। मेरे शौहर एक शरीफ और ईमानदार इंसान थे। हमेशा गरीबों और लाचार लोगों की मदद करने में उनका हाथ सबसे आगे होता था। उनके दोनों भाइयों को मैंने अपने छोटे भाइयों की तरह समझा और मैं उन दोनों की बहुत ज़्यादा इज्जत किया करती थी। मेरे बड़े देवर का नाम शकील था और छोटे देवर का नाम वसीम था। शादी के 2 साल बाद मुझे अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाजा, जिसके हमारी ज़िंदगी में शामिल होने पर हमारी खुशियाँ दुगनी हो गई।
میری زندگی میں کوئی کمی نہیں رہی تھی، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن پھر میرے شوہر کو ایک ایسی بیماری نے آن گھیرا جس نے ان کے جسم کو توڑنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر کا علاج کافی بڑے بڑے ڈاکٹروں سے چلتا رہا، لیکن وہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتے چلے گئے۔ ان کی حالت سدھرنے کی بجائے اور بھی بگڑتی چلی گئی۔ میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ میرے دونوں دیور میرے شوہر کا کاروبار سنبھال رہے تھے۔ میرے شوہر نے ہماری شادی کے 3 سال بعد ہی اپنے دونوں بھائیوں کی شادی بھی کر دی تھی۔ ان دونوں نے اپنی پسند کی لڑکیوں سے شادی کی تھی۔ میری دونوں دیورانیاں اچھی تھیں، میری بہت عزت کیا کرتی تھیں۔ کاروبار میرے دیوروں نے سنبھال لیا تھا اور میری دونوں ہی دیورانیاں گھر سنبھالنے لگیں۔ کسی طرح سے وقت گزرتا چلا گیا، میں صرف اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی۔ انہیں اس کٹھن وقت میں میری بہت ضرورت تھی۔ ہمارا بیٹا اب 5 سال کا ہو گیا تھا۔ ایک بیٹا ہونے کے بعد ہماری دوسری اولاد نہیں ہوئی۔ میرے دیوروں کے ہاتھ 2 بچے ہو گئے تھے۔ ہمیشہ اپنے شوہر کے صحت یاب ہونے کی میں اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرتی رہتی تھی، مگر ایک دن بیماری سے لڑتے لڑتے ان کی سانسیں بند ہو گئیں اور پھر میں بیوہ ہو گئی۔ ان کی موت کا صدمہ میرے دل پر بجلی بن کر گرا۔ میرے بیٹے کے سر سے ابا کا سایہ اٹھ گیا۔ یہ گھر جو ہمیشہ خوشیوں سے مہکتا رہتا تھا اب ویرانی میں بدل گیا تھا۔ میں اپنے بیٹوں کو سینے سے لگا کر روتی رہتی تھی۔ اس گھر میں اب پہلے جیسی چہل پہل نہیں رہی تھی۔ میرے شوہر مجھ سے اور ہمارے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہمارے بڑھاپے کے لیے اور ہمارے بیٹے کے سنہری مستقبل کے لیے کئی سارے سپنے دیکھ رکھے تھے، جس کا ذکر انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا۔ میرے شوہر کو ڈائری لکھنے کا بہت شوق تھا اور وہ ڈائری میں اپنی زندگی کے خوشی اور غم بھرے لمحوں کے ساتھ نظمیں بھی لکھتے تھے۔ یہ ان کا شوق تھا۔ وہ پڑھے لکھے تو تھے ہی، لیکن اپنی محنت سے ایک کامیاب انسان بھی بن گئے تھے، مگر کبھی انہوں نے اس بات پر گھمنڈ نہیں کیا تھا۔ اس گھر کا ہر انسان جو میرے شوہر اور میری بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا، اب ان کے جانے کے بعد سب کے رویے میرے اور میرے بیٹے کے ساتھ بدلنے لگے تھے۔ ابھی میرے شوہر کی موت کو مشکل سے 25 دن ہی گزرے تھے جب اس گھر کا نقشہ بدلنا ہی شروع ہو گیا تھا۔ خاص طور پر میرے اور میرے بیٹے کے لیے میری زندگی پہلے کافی دکھوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن جب یوسف صاحب میری زندگی میں آئے تو انہوں نے سب کو ٹھیک کر دیا، مگر اب وہ بھی مجھے اور ہمارے بیٹے کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ تو پھر سے دکھوں نے مجھے آزمانا شروع کر دیا۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد مجھے جیسے اس گھر میں تنہائی بہت محسوس ہونے لگی۔ میرے دیور جو اب میرے شوہر کی دولت اور جائیداد پر نظر جمائے بیٹھے تھے، جبکہ میرے شوہر نے دن رات ایک کر کے اپنا کاروبار کھڑا کیا تھا، اور یہ فیکٹری، بنگلہ اور زمین جائیداد سب کچھ میرے شوہر کی اپنی محنت کا نتیجہ تھا، اور قانونی طور پر یہ سب کچھ ٹھیک ان کے بیٹے کا ہونا چاہیے تھا، مگر میرے دونوں دیور ہم دونوں ماں بیٹے کے ساتھ لاپرواہی برت رہے تھے۔ جب سے میرے شوہر بیمار ہوئے تھے میں خود ان کی خدمت کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ میں خود ان کے لیے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیتی تھی اور ان کی دوائیوں کا خیال بھی خود ہی رکھتی تھی۔ وہ دونوں بھائی جنہیں میرے شوہر نے اولاد سے بھی بڑھ کر چاہا تھا، انہوں نے ان کی بیماری کے وقت میں ان کے حال چال لینا تو دور کی بات، ان کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کیا۔ لیکن اب جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو مجھے اپنے اور اپنے بیٹے کے سر پر خطرے کے بادل منڈلاتے نظر آ رہے تھے۔ میرے شوہر کو دھیرے دھیرے 30 دن گزر چکے تھے۔ گھر کے ماحول میں ایک تناؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ شکیل اور وسیم جو ابھی تک لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے رو رہے تھے، اب ان کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ لالچ اور ہوس نے گھیر لی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف رہتے تھے۔ مجھے اور میرے بیٹے کو ایسی نظروں سے دیکھتے تھے جیسے ہم اس گھر کے ممبر نہیں بلکہ کوئی اجنبی ہو۔ میرا بیٹا جو سکول ڈرائیور کے ساتھ جایا کرتا تھا، میری بڑی دیورانی سمینہ نے ڈرائیور سے اسے سکول چھوڑنے کو منع کر دیا تھا، اور میرے بیٹے کا سکول یونیفارم اور کتابیں دی گھر کے نوکر کے بچوں کو دے دی تھی۔ دھیرے دھیرے اس گھر میں اب مجھ پر ظلم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میری چھوٹی دیورانی کا نام نازیہ تھا۔ نازیہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی، بھابھی کب تک بھائی کا غم اپنے دل سے لگائے بیٹھی رہو گی، اب گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرو۔ میں جو کبھی اس گھر کی مالکن ہوا کرتی تھی،
اب नौकरानियों की तरह घर के काम करने लगी। घर की पुरानी नौकरानियों को निकाल दिया गया और उनके हिस्से के सारे काम मुझे दे दिए गए। मैं चाहकर भी उन लोगों से कुछ नहीं कह पा रही थी। यहाँ तक कि मुझे उनके बीच होने वाली साजिशों भनक भी पड़ चुकी थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैं एक कमज़ोर और बेसहारा औरत थी जिसके पास 5 साल का बच्चा मौजूद था। वो भी अपने अब्बा को याद करके सिर्फ आंसू बहाता रहता था और घर में सबके रवैये को नोटिस करता था। मुझसे कहता था कि अम्मा अब्बा कहाँ चले गए हैं। उनके जाने के बाद तो कोई भी हमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं उसे तसल्ली दिया करती थी कि बेटा कोई तुमसे प्यार करे या ना करे, लेकिन तुम्हारी अम्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। एक शाम जब घर में उदासी छाई हुई थी और रात गहरी हो रही थी, तब नौकरानी मुझे बुलाने आई और कहने लगी कि आपको छोटे बड़े साहब दोनों को ने बुलाया है। वो लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आप हाल में आ जाइए। मैं जब नीचे हाल में पहुंची तो उनकी बीवियां पहले से ही मौजूद थीं। उन सब के चेहरे सीधे और संजीदा थे, जैसे किसी बहुत बड़े फैसले का ऐलान होने वाला हो। मैं डरते डरते वहां पहुंची और एक कोने में खड़ी हो गई। मुझे अपने तेवरों के तेवर देखकर अंदाज़ा हो गया था कि आज कुछ बुरा होने वाला है। मेरे बड़े देवर शकील ने अपना गला साफ करते हुए बात की इब्तदा की। कहने लगा, देखो भाभी, भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस घर के इंतजामात को देखना अब हमारी जिम्मेदारी है। आप जानती हो कि महंगाई का दौर है और कारोबार के हालात भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ऐसे में इतने बढ़ के घर के अखराजात उठाना और फिर तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी निभाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वसीम अपने बड़े भाई की बात सुनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा और बोला, जी भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी भाभी, आप तो जानती हो कि आप बेवा हो चुकी हो। बेवा औरतों को माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता। हमारे आगे भी बच्चे हैं। आपका बेटा बहुत बदतमीज़ है। हमारे बच्चों के साथ खेलेगा तो गलत संगत हमारे बच्चों को लगेगी। कल को लोग भी बातें बनाएंगे कि इस घर में यूसुफ की बेवा रहती है। हमारे बच्चे जवान होंगे तो उनके रिश्तों में भी परेशानियां आएंगी। मैं तो उनकी बातें सुनकर दंग रह गई। मैंने कहा, मेरा बेटा बदतमीज़ नहीं है। मैंने उसे अच्छी तरबियत दी है। मैं उसे हमेशा अच्छी बातें सिखाती हूँ। वो तुम लोगों के बच्चों के साथ नहीं खेलता। अगर मैं बेवा हो गई हूँ तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये घर मेरे शौहर ने अपनी मेहनत से खड़ा किया था। इस घर में उन्होंने मेरे और मेरे बेटे के लिए काफ़ी सारी सहूलियात भी मुहैया की हैं। यह अगर तुम लोग किस तरह की बातें कर रहे हो और ऐसी बातें करने से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरे वही तेवर हैं जिन्हें मैं अपना भाई बराबर समझती थी। मेरे शौहर के सामने मुझे भाभी अम्मा कहकर पुकारते थे और आज अनजान नज़रों से हमें देख रहे थे। शकील की बीवी ने कहा, भाभी दरअसल हम ये चाहते हैं कि आप इस घर से चली जाएं। मेरी और नासिया की सहेलियां यहाँ आती जाती रहती हैं। आपके होते हुए हमें अपनी सहेलियों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। मेरी वो देवरानी जिन्हें मैं अपनी छोटी बहन का दर्जा देती थी, आज वो भी मुझे ताने देकर घर से निकालने की बात कर रही थी। दोनों देवरानियों के चेहरों पर तानों भरी मुस्कुराहट थी जो मेरे दिल पर तीर की तरह लग रही थी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? ये घर मेरे शौहर का है, मेरे बेटे का है और मैं तुम लोगों की भाभी अम्मा हूँ। तुम लोग जानते हो कि मेरी बूढ़ी अम्मा इस दुनिया से जा चुकी है। उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मेरा अकेलापन पर तरस खाकर ही यूसुफ ने मुझसे शादी की थी। भला मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई भी नहीं है। क्या मेरे शौहर के मरते ही तुम लोग मुझे भूल गए? क्या ये भूल गए तुम लोगों की खुशियों के लिए मेरे शौहर ने कितनी कुर्बानी दी है? तभी मेरा छोटा देवर वसीम कहने लगा, भाभी जज्बात से काम मत लो। ये घर कानून के मुताबिक हमारा भी है, क्योंकि हम भाई के छोटे भाई हैं और इस घर के वारिस भी हैं। तुम पराई हो। तुम जैसी गरीब औरत को इस घर में उन्होंने जगह दी, तुम्हें अपनी बीवी बनाया, तुम्हें ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। बस हमारे भाई ने तुम पर बहुत एहसान कर दिए। अब तुम इस घर से अपने बेटे को लेकर चली जाओ और अगर तुम अपने बेटे के हक की बात करोगी तो सुन लो कि जब भाई बीमार हुए तो उनका कारोबार हम ही संभाल रहे थे। उनके इलाज पर काफ़ी पैसा खर्च हो गया था, इसलिए तुम्हारे बेटे का हक हमने भाई के इलाज पर ख़त्म कर दिया। और वैसे भी तुमने हमारे भाई के आखिरी दिनों में उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। पता नहीं उनसे क्या क्या लिखवा लिया होगा, लेकिन हम तुम्हें बताते कि हम एक इंच ज़मीन या एक पैसा भी तुम्हें नहीं लेने देंगे। अब हमारे भाई इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जाने के बाद हम तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का बोझ नहीं उठा सकते। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे।
میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا مت کہو، میں اپنے شوہر کی خدمت کسی لالچ میں نہیں کی تھی، وہ میرے شوہر تھے، میرے سب کچھ تھے، مجھے دولت یا زمین کا لالچ نہیں ہے، بس مجھے اس گھر کے ایک چھوٹے سے کونے میں رہنے دو، میں آپ کی نوکرانی بن کر رہ لوں گی، بس مجھے چھت سے مجبور مت کرو، میں کہاں جاؤں گی اس بڑی دنیا میں، یہ دنیا بہت ظالم ہے، میں اکیلی عورت اپنے بیٹے کو لے کر کہاں ٹھوکریں کھاتی پھروں گی، یہ بچہ بھی چھوٹا ہے، میں اسے لے کر کہاں جاؤں۔ لیکن ان پتھر دل لوگوں پر میرے آنسوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ سمینہ نے تانے بھرے انداز میں کہا، ارے یہاں نوکرانی بن کر رہو گے اور پھر دھیرے دھیرے پورے گھر پر قبضہ کر لو گے، ہم تمہاری چال کو خوب سمجھتے ہیں، تم معصوم بن کر ہمارے شوہروں کو جذباتی کر رہی ہو، لیکن یہ نہیں ہوگا، تمہیں یہ گھر چھوڑنا ہی پڑے گا، اور وہ بھی آج ہی۔ شکیل اور وسیم نے بھی اس کی بات میں ساتھ دیا اور اپنا فیصلہ سنا دیا کہ تم اپنا سامان پیک کر لو اور اپنے جانے کی تیاری کرو۔ میں رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، تو وسیم نے کہا کہ دیکھو بھابھی، ہمارے پاس فضول وقت نہیں ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس گھر کو بیچ کر ہم دونوں اپنا اپنا حصہ لے لیں گے اور اپنے اپنے کاروبار بھی الگ کر لیں گے، اس لیے تمہارے اس گھر میں اب کوئی جگہ نہیں ہے، اپنا سامان اٹھاؤ اور جہاں جانا ہے چلی جاؤ، ہمیں نہیں پتا تم کہاں جاؤ گی، کسی رشتہ دار کے پاس جاؤ یا پھر کسی یتیم خانے میں رہو، یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ میں نے اپنے شوہر کے بھائیوں کے چہروں کی طرف دیکھا جہاں پر مجھے رحم کی چمک کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب ان لوگوں کے آگے گڑ گڑانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا بیٹا بھی ڈر کے مارے میری ٹانگوں سے لپٹا ہوا تھا، ان لوگوں کا خون تو سفید ہو چکا تھا اور رشتوں کی ڈور ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور گہری سانس لی۔ میرے اندر کی کمزور عورت اچانک کہیں غائب ہو گئی تھی اور یوسف کی بیوی نے جگہ لے لی، جس میں خودداری اور عزت کٹھن بھری ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا، سر اٹھا کر اپنے دونوں دیوروں کو دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ یہی چاہتے ہیں تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میں تم لوگوں پر بوجھ بن کر نہیں رہوں گی، لیکن یاد رکھنا تم لوگ مجھے آج اس گھر سے نکال رہے ہو، اس گھر کے مالک اگر تم لوگ ہو تو میرا بیٹا بھی ہے۔ میرے شوہر ہمیشہ اپنے بیٹے کے سنہری مستقبل کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ میں جا رہی ہوں اس گھر سے، لیکن میں اپنا حق معاف نہیں کروں گی، میرا فیصلہ اب میرا رب کرے گا۔ شکیل نے بےعزتی بھرے لہجے میں ہنستے ہوئے کہا، ارے ہاں جاؤ جاؤ، بڑی آئی اپنا حق معاف نہیں کرو گی، جیسے ہم تمہارے حق کے محتاج ہیں، نکلو یہاں سے۔ میں وہاں سے پلٹ کر جانے لگی تو میری چھوٹی دیورانی ناسیہ بولی، اور سنو خبردار، جو اس گھر سے کوئی بھی قیمتی چیز اپنے ساتھ لے کر گئی، ہم تمہارے سامان کی تلاشی لیں گے۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری دولت اور جولروں کا کوئی شوق نہیں ہے، تم اپنی یہ کاغذ کی کشتیاں سنبھال کر رکھو، میں اس گھر سے کچھ نہیں لے کر جاؤں گی سوائے اپنے شوہر کے اس بیگ کے۔ وسیم نے شک بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا چیز ہے اس بیگ میں؟ کہیں تم بھائی کے پیسوں کے بیگ کی تو بات نہیں کر رہی ہو؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ اس بیگ میں ان کے ہاتھ کے لکھی ہوئی ڈائریاں ہیں، اور تم لوگ کو یاد ہوگا کہ انہیں ڈائری لکھنے کا کتنا شوق تھا، اور ان کی بہت ساری ڈائریاں ہیں جو اس بیگ میں جمع ہیں۔ مجھے صرف وہی چاہیے، اور وہ میرے شوہر کی آخری نشانی ہے، اور انہیں لے جانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، ان پر میرا پورا حق ہے۔ سمینہ نے کہا کہ ہاں ہاں لے لو، لیکن یاد رکھنا کہ کمرے سے کوئی بھی قیمتی سامان یا کوئی زیور تم اٹھا کر نہیں لے جاؤ گی۔ میں نے سکون بھرے انداز میں کہا کہ نہیں، مجھ پر بھروسہ کرو، اگر چاہو تو اس بیگ کی تلاشی لے لینا، اس میں صرف میرے شوہر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی نظموں کی کتابیں اور کچھ ڈائریاں ہیں، مجھے صرف وہی چاہیے، اور پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر وہاں سناٹا چھا گیا اور ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر ہنستے ہوئے شکیل نے کہا کہ بس وہ پرانی ردی چاہیے، ٹھیک ہے لے جاؤ۔ ارے میری پیاری پاگل بھابھی، مانگنا تو کچھ اور ہی مانگ لیتی، میں پیسے مانگ لیتی تو شاید ہم سوچتے بھی، لیکن تمہاری عقل ہی چھوٹی ہے۔ خیر، ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، وہ تو ویسے بھی ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے، تمہارے جانے کے بعد جب اس کمرے کی صفائی ہوگی تو ہم ویسے بھی بھائی کی ساری کتابیں ردی والے کو دینے والے تھے، تم لے جانا چاہتے ہو تو تم لے جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔
لیکن خبردار، اس کے علاوہ ایک سوئی بھی اٹھائی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ میں نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اپنے بیٹے کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں میں نے اپنی زندگی کے سب سے سکون بھرے اور اپنے شوہر کے ساتھ گزارے ہوئے یادگار پل بتائے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے مجھے اپنے شوہر کی وہی خوشبو آئی جو ان کے پرفیوم اور دوائیوں کی ملی جلی مہک تھی۔ میری آنکھیں پھر سے بھر آئی۔ کمرہ ویسا ہی تھا جیسے میرے شوہر کے سامنے ہوا کرتا تھا جب سے میرے شوہر بیمار ہوئے تھے۔ میں اس کمرے میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ میرا بیٹا دوسرے کمرے میں سوتا تھا، لیکن میرے شوہر کے مرنے کے بعد میں اس کمرے میں دوبارہ واپس نہیں گئی۔ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سو رہی تھی۔ اس کمرے کا بستر خالی تھا اور سائڈ ٹیبل پر دوائیوں کی بوتلیں اور ریپر رکھے ہوئے تھے، اور کونے میں کھڑے ہوئے بڑے سے بک شلف میں میرے شوہر کی کتابیں تھیں، اور الماری میں وہ بیگ رکھا ہوا تھا جس میں ان کا سب سے قیمتی سامان تھا۔ ان نظموں اور ڈائریوں سے بہت محبت کرتے تھے وہ مجھ سے کہتے تھے کہ عائشہ، میں ڈائری اس لیے لکھتا ہوں تاکہ میری زندگی کی کہانی بڑے ہو کر میرا بیٹا پڑھے، اور جس طرح میں کامیاب بنا ہوں وہ میری محنت کی قدر کرے اور خود بھی محنتی اور ایماندار انسان بنے۔ تم میری نظموں اور میری ڈائریوں کی قدر کرنا اور انہیں کبھی برباد مت ہونے دینا۔ اس وقت تو مجھے وہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن آج جب ساری دنیا نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تو مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آ گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس بیگ کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں اپنے شوہر سے مل رہی ہوں۔ میرے اندر ایک عجیب سی طاقت اور سکون اتر آیا۔ مجھے لگا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرا بیٹا اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ میرے شوہر کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ میں نے روتی آنکھوں سے اس کمرے پر نظر ڈالی، وہ کمرہ جہاں میں نے اپنے شوہر کی خدمت کی تھی، جہاں میں نے اپنے شوہر کے ساتھ حسین لمحات بتائے تھے۔ یہ کمرہ اب میرے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ میں دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی واپس بار کی طرف آ گئی۔ وہ سب میرے واپس جانے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں میرے شوہر کا وہ بیگ ہے جس میں ان کی یادیں ہیں۔ وسیم نے ہنستے ہوئے کہا، لے لیا اپنا خزانہ، جاؤ اب دوبارہ کبھی پلٹ کر یہاں مت آنا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ میری نظروں میں نہ غصہ تھا نہ شکایت تھی، بلکہ ایک عجیب سا رحم تھا۔ میں ان کی عقل پر افسوس کر رہی تھی۔ میں نے دروازے کی طرف پلٹ کر دیکھا تو آج مجھے اس گھر سے باہر دھکیل رہا تھا۔ میں اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے شوہر کا بیگ کندھے پر ٹانگ کر گیٹ تک پہنچ گئی۔ چوکیدار نے سر جھکا کر گیٹ کھولا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، کیونکہ وہ میری شرافت اور پاکیزگی کے گواہ تھی۔ میں نے دہلیز پار کی اور سڑک پر قدم رکھا۔ شام کا اندھیرا اب رات کی سیاہی میں بدل رہا تھا۔ میرے بیٹے شہزاد کو ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن میرے سینے سے لگا ہوا میرا بیٹا میری سب سے بڑی طاقت تھا۔ پیچھے گھر کا دروازہ میرے لیے بند ہو چکا تھا، جس نے میرے اور میرے شوہر کے بیتے ہوئے وقت کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دی تھی۔ میں خالی ہاتھ تھی، نہ پیسہ تھا، نہ زیور تھے، نہ چھت تھی، لیکن میں پھر بھی سب سے زیادہ دولت مند تھی، کیونکہ میں اپنے شوہر کی سب سے قیمتی نشانی لے کر نکلی تھی۔ میرے بیٹے کو بھوک لگ رہی تھی، مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں اپنی بدقسمتی کو رو رہی تھی اور اپنے بیٹے کو بار بار تسلی دے رہی تھی، بیٹا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری اگلی صبح کہاں ہوگی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھائے گا۔ ان لوگوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ سمجھ لیا کہ وہ لوگ جیت گئے، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ ظلم کا بھی انجام ہوتا ہے اور ظالموں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی ان پر کسنی شروع کر دی۔ میں تو اندھیرے میں گم ہو گئی تھی، لیکن میرے ہاتھ میں موجود سامان اور میری گود میں میرا بیٹا تھا۔ میرا بیٹا بار بار رو رہا تھا۔ شہر کی سڑکیں ویران ہو چکی تھیں۔ جب میں فٹ پاتھ پر چل رہی تھی، ہم دونوں ماں بیٹوں کو سردی لگ رہی تھی، ہمارے جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنی ساڑی کے پلو سے اپنے بیٹے کو ڈھانپ رکھا تھا، جو ہوا سے بار بار اڑ رہا تھا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا شوہر میرا ہاتھ تھام کر میرے ساتھ ہے۔ میرے پاس سر چھپانے کو نہ چھت تھی، نہ ہی پیسے تھے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں کہاں جاؤں۔ پھر مجھے اپنی اماں کا وہ گھر یاد آیا جس میں میں شادی سے پہلے رہا کرتی تھی۔ ہمارا کچا سا مکان صرف چھوٹی سی زمین کا ایک ٹکڑا تھا۔ یوسف سے شادی ہونے کے بعد میں دوبارہ اس گھر میں واپس نہیں گئی تھی، لیکن اب وہی گھر میرا اور میرے بیٹے کا سہارا بننے والا تھا۔ میں جب وہاں گئی تو وہاں بہت گندگی پھیلی ہوئی تھی۔
کئی سالوں سے یہ گھر خالی پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کی صفائی کی اور پھر زمین پر ایک چادر بچھا کر اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھ گئی۔ میرا بیٹا بھوک سے بری طرح تڑپ رہا تھا۔ میں پڑوس والے گھر میں اس کے لیے کھانا مانگنے کے ارادے سے چلی گئی۔ اس محلے کے لوگ میری اماں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے اور مجھے بھی اور ہماری بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ میں نے پڑوس والی خالہ کا دروازہ بجایا تو انہوں نے میری پریشانی سن کر مجھے کھانا دے دیا۔ وہ کھانا میں نے اپنے بیٹے کو کھلایا اور پھر اسے سکون کی نیند سلا دیا۔ اس محلے کے لوگوں کو یہی پتا تھا کہ میری شادی ایک امیر آدمی کے ساتھ ہو گئی، مگر جب ان لوگوں کو یہ پتا چلا کہ میرا شوہر مر گیا ہے اور میرے دیوروں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تو ان لوگوں کو مجھ پر بہت ترس آیا اور ان لوگوں نے میرے دیوروں کے رویے کا افسوس کیا۔ اس محلے میں تقریباً سارے غریب لوگ تھے جن کی آمدنی بھلے ہی کم تھی، گھر چھوٹے تھے لیکن دل بہت بڑا تھا۔ یہ سب لوگ میری اماں کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، اس لیے کوئی نہ کوئی مجھے اپنے گھر سے کھانا دے کر چلا جاتا۔ میں ان لوگوں کو بہت شکر گزار تھی کہ یہ محلے کے لوگ میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے، لیکن میں ان لوگوں کے احسان تلے کب تک رہ سکتی تھی؟ اب میری زندگی کی ابتدا اس کچے مکان سے ہو چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں محلے کے لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ میں نے محلے کے غریب بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی لوگوں کے کپڑے بھی سلائی کرنے کا کام کرنے لگی۔ میرا بیٹا بار پر اپنے گھر کو یاد کر رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھا دیا کہ بیٹا اب وہ گھر ہمارا نہیں ہے۔ وہ کھیلتا نہیں تھا، زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ ہماری زندگی میں کافی کچھ بدل گیا ہے۔ جو کھانا ہم کھاتے تھے اور جو اب کھا رہے تھے، اس سے میرے بیٹے کا پیٹ بھی نہیں بھر رہا تھا، کیونکہ بڑی مشکل سے ہم 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی کھا رہے تھے اور کئی بار تو ہمیں بھوکا بھی رہنا پڑتا تھا۔ لیکن میں پھر بھی اپنے بیٹے کو خوش کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں روز اپنے بیٹے کو گھر میں ہی رہ کر نئے سے نئے کھیل سکھاتی تھی، زیادہ سے زیادہ اسے وقت دیا کرتی تھی اور اسے اس کے ابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ میں خود بھی اپنے شوہر کی کتابیں اور ڈائریاں پڑھا کرتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے شوہر میرے ساتھ ہے۔ میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے اپنے سکھ و دکھ بانٹتی تھی اور اپنے کام میں لگ جاتی تھی۔ میرے ہاتھ جو کبھی نازک اور نرم ہوا کرتے تھے اب محنت کرنے سے کھردرے ہو گئے تھے، لیکن میری روح نکھر گئی۔ میری زندگی میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا، مگر دوسری طرف بنگلے میں طوفان برس گیا۔ شکیل اور وسیم نے مجھے نکالنے کے بعد سکھ کا سانس لیا تھا۔ انہیں لگا کہ اب وہ آزاد ہے اور پوری جائیداد کے اکیلے مالک ہیں۔ کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والا اب نہیں رہا، کوئی شراکت داری نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے میرے شوہر کے پرانے اور تجربہ کار مینیجر کو نوکری سے نکالا، کیونکہ وہ دونوں بھائیوں کو غلط کاموں سے روکتے تھے اور کاروبار ایمانداری سے کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ میرے بڑے دیور نے فیکٹری کی ساری ترتیب خود دیکھنی شروع کر دی، مگر اس کی نیت میں لالچ تھا۔ وہ راتوں رات امیر بننا چاہتا تھا اور اپنے بھائی کی محنت کو کافی نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے پرانے اور بھروسہ مند سپلائر کو چھوڑ کر نئے اور غلط لوگوں کے ساتھ رابطے شروع کر دیے جو اسے خفیہ کمیشن دیتے تھے۔ وسیم تو شروع سے ہی بگڑا ہوا تھا۔ اس کے پہلے بھی کئی آوارہ دوست تھے جن سے دوستی کرنے پر میرے شوہر اسے روکتے تھے، لیکن اب اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے لیے پارٹیاں کرنا اور شراب پینا معمولی سی بات بن گئی تھی۔ ان دونوں کی بیویاں بھی فضول خرچی میں مصروف ہو گئی تھی۔ زیور، برانڈڈ کپڑے اور مہنگی پارٹیاں ان کا معمول بن گیا تھا۔ وہ دونوں دیورانیاں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دولت لوٹاتی تھیں تاکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھا سکیں اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کر سکیں۔ میں جو اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش تھی، مجھے ایسی غریبی میں بھی اپنا دکھ بہت چھوٹا لگتا تھا۔ وہ کاروبار جو میرے شوہر نے اپنے خون پسینے سے کھڑا کیا تھا اور جس کی بنیاد ایمانداری پر تھی، وہ ان کے بھائیوں نے لاپرواہی میں برباد کرنا شروع کر دیا تھا۔ فیکٹری میں منافع آنا بند ہو گیا تھا اور الٹا نقصان ہونے لگا تھا۔ مشینوں کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے کام رک گیا اور مارکیٹ میں ان کا نام خراب ہونے لگا۔ دونوں بھائیوں نے نقصان کو پورا کرنے کے لیے بینک سے بھاری قرض لینا شروع کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ معمولی ہے اور وہ دونوں جلد ہی سب کو ٹھیک کر لیں گے۔
مگر قرض ایک ایسا دلدل ہے جس میں انسان جتنا ہاتھ پاؤں مارتا ہے اتنا ہی دھستا چلا جاتا ہے اور پھر نکل نہیں پاتا۔ دھیرے دھیرے قرض کا بوجھ بڑھتا گیا اور آمدنی گرتی گئی۔ وہ لوگ جو کل تک شکیل اور وسیم کے آگے پیچھے پھرتے تھے اب ان سے اپنا پیسہ مانگنے لگے اور گھر کے دروازے پر آ کر بدتمیزی کرنے لگے۔ مارکیٹ میں ان کی عزت ختم ہو گئی۔ سپلائر نے ادھار مال دینا بند کر دیا اور مزدور تنخواہ نہ ملنے پر ہڑتال پر اتر ہے۔ بنگلے کا ماحول جو پہلے خوشیوں بھرا ہوتا تھا اب جہنم جیسا بن چکا تھا۔ دونوں بھائی جو کل تک اپنی بھابھی کو نکالنے پر ایک تھے اب ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ شکیل وسیم کو قصوروار ٹھہراتا تھا کہ تم نے جوئے اور شراب میں پیسہ برباد کر دیا، اور وسیم شکیل کو تانے دیتا تھا کہ تم نے غلط فیصلوں سے کاروبار کو ڈبو دیا۔ ان کی بیویاں اب بھی آپس میں کتوں کی طرح لڑتی رہتی تھی۔ گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ مجھے ان لوگوں کی خبر پرانے نوکروں کے ذریعے ملتی رہتی تھی اور میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ یتیم اور بے سہارا کے ساتھ ظلم کرنے کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا اور پھر وہ دن آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی کھینچ لیا اور ڈھیل ختم ہو گئی۔ بینکوں اور قرض داروں نے بنگلوں اور فیکٹری کی رقم بندی کے نوٹس بھیج دیے۔ یہ خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ وہ بنگلہ جسے شکیل اور وسیم اپنی سلطنت سمجھتے تھے اور جس پر انہیں بڑا گھمنڈ تھا اب نیلام ہونے جا رہا تھا۔ انہوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، رشتہ داروں سے مدد مانگی، جن دوستوں پر وہ دولت لٹاتے تھے ان کے پاس بھی گئے، مگر مصیبت کے وقت سب نے ان سے آنکھیں پھیر لیں اور پہچان سے ان کو انکار کر دیا۔ آخر کار وہ منحوس گھڑی آ گئی جس کا فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا تھا۔ عدالت کے حکم پر بنگلے کو سیل کر دیا گیا۔ شکیل اور وسیم اور ان کی بیویاں بچوں سمیت اس طرح دھکے مار کر گھر سے نکال دیے گئے جس طرح انہوں نے مجھے اور میرے بیٹے کو نکالا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ میں عزت اور فخر کے ساتھ نکلی تھی، میرا سر اونچا تھا، اور یہ لوگ بے عزتی اور رسوائی کے ساتھ نکالے گئے تھے۔ ان کے سر جھکے ہوئے تھے، ان کے پاس سر جھکانے کی جگہ نہیں تھی۔ ان کی بیویاں جو کل تک مہنگے مہنگے کپڑے پہنتی تھیں آج سڑک پر بیٹھ کر رو رہی تھیں اور اپنے شوہروں کو کوس رہی تھیں۔ وہ لوگ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے تھے اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ انہیں اب وہ بھابھی یاد آ رہی تھی جسے انہوں نے بوجھ سمجھا تھا۔ ادھر میری زندگی میں ایک عجیب و غریب اور حیران کر دینے والا موڑ آنے والا تھا۔ میں روز کی طرح رات کو اپنے بیٹے کو سلانے کے بعد اور اپنے سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے شوہر کے بیگ سے ان کی ایک ڈائری نکال کر پڑھتی تھی۔ یہ میری روز کی عادت تھی۔ یہ کپڑے کا بیگ تھا۔ مجھے لگا کہ کافی دیر سے اس بیگ کو دھویا نہیں گیا جس وجہ سے وہ بہت ہی گندا ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس میں ڈائریوں اور ساری کتابیں نکال کر صبح اسے دھو دوں گی، اس لیے میں اسے خالی کرنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ مجھے آج اپنے شوہر کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش آج میرے شوہر زندہ ہوتے تو اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو اس حال تک نہ پہنچنے دیتے۔ میں بیگ پوری طرح خالی کر چکی تھی۔ میں نے اسے زمین پر جھٹکا تو اس میں سے ایک چیز باہر نکلی۔ وہ ایک چھوٹی سی چمکدار چابی تھی۔ میں نے بیگ کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی جیب میں ایک خط بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ شاید کسی کی نظروں میں نہیں آیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا معاملہ ہے، یہ چابی کس چیز کی ہے اور یہ خط کس نے رکھا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ کھولا۔ یہ خط تھا جو میرے شوہر کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ ان کی لکھائی کانپ رہی تھی، جسے لکھتے وقت وہ بہت ہی جذباتی یا بیمار تھے اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے خط پڑھنا شروع کیا۔ میری پیاری عائشہ، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں اس دنیا میں نہیں ہوں، اور میرے شک بالکل سچ ثابت ہوئے۔ مجھے پتا تھا کہ میرے بعد میرے بھائی تمہیں اور میرے بیٹے کو اکیلا چھوڑ دیں گے اور جائیداد کی ہوس میں تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ میں ان کی فطرت کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی میری کتابوں سے لگاؤ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکی ہے اور وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکے ہیں۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ میری بیوی میری نشانیوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھے گی اور میرے بیٹے کا بھی خیال رکھے گی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کمایا، لیکن میری سب سے بڑی اور اصل کمائی میرا بیٹا ہے، اور میری محبت تم ہو۔ میرے بھائیوں نے مجھے مایوس کیا۔ بیماری کے وقت صرف تم نے میری خدمت کی، انہوں نے میرے حال تک نہ پوچھا۔ تم نے میری خدمت کر کے مجھے خرید لیا
میں جانتا تھا کہ وہ میرے جانے کے بعد تمہیں بہت پریشان کریں گے، تمہیں سڑک پر لا کر کھڑا کر دیں گے، اس لیے میں نے اپنی زندگی میں ہی تمہارا اور ہمارے بیٹے کا ایک بندوبست کر دیا تھا۔ یہ چابی جو تمہیں ملی ہے، یہ لاہور کے سب سے بڑے بینک کے ایک نجی اور خفیہ لاکر کی ہے۔ یہ لاکر میں نے صرف تمہارے نام پر لیا تھا اور اس کی وصیت بینک میں موجود ہے۔ اس میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارا حق ہے، اور شاید اس سے بھی میرا بیٹا بھی بے سہارا ہو گیا ہے، مگر اس کا باپ مرنے سے پہلے ہمارا سہارا بنا ہوا تھا اور ہماری حفاظت کر رہا تھا۔ میں کافی دیر تک بیٹھی روتی رہی۔ میں اس چابی اور خط کو مٹھی میں دبا کر کھڑی ہوئی۔ اب میرے اندر ایک نئی ہمت اور اعتماد تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ چابی صرف دولت کی چابی نہیں ہے، بلکہ میری کھوئی ہوئی عزت اور مقام کی چابی ہے۔ میں اگلے ہی دن اپنے بیٹے کو لے کر بینک پہنچ گئی۔ میں نے وہاں مینیجر سے ملاقات کی کوشش کی تو بینک کے عملے کے لوگ میرے ہونے کو دیکھ کر مجھے روکنے لگے، مگر جب میں نے انہیں اپنے شوہر کے بارے میں بتایا تو مجھے فوراً اندر بلا لیا گیا۔ مینیجر میرے شوہر کو اچھی طرح جانتا تھا اور ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا۔ جب میں انہیں چابی اور خط دکھایا تو مینیجر نے فوراً ریکارڈ چیک کیا اور پوچھ گچھ کی تو سچ میں میرے شوہر نے ایک VIP لاکر میرے نام کرایا تھا اور اس میں سخت وصیت کی تھی کہ سر میرے لیے کھولا جائے۔ مینیجر نے بڑی عزت سے مجھے اپنے ساتھ لیا اور مجھے وہاں لے گئے جہاں بڑے بڑے لاکر موجود تھے اور سخت حفاظت تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنے دیوروں کی بدقسمتی پر بھی افسوس ہو رہا تھا۔ مینیجر ایک بڑے سے لاکر کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس نے اپنے پاس موجود ماسٹر چابی لگائی اور پھر مجھ سے کہا کہ اپنی چابی لگاؤ۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چابی ڈال کر گھمائی اور ہلکی سی آواز کے ساتھ لاکر کا بھاری لیبل گھوم گیا اور دروازہ کھل گیا۔ مینیجر عزت سے پیچھے ہٹ گیا تاکہ میں خود دیکھ سکوں۔ میں نے آگے بڑھ کر لاکر کا اندرونی حصہ دیکھا۔ میرے منہ سے اچانک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں وہیں جم کر رہ گئی۔ اندر کا نظارہ تو میری سوچ و بچار سے بھی باہر تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید کوئی زیور یا تھوڑے سے پیسے ہوں گے جو مشکل وقت میں کام آ جائیں گے، مگر یہاں تو ایک پوری دنیا ہی آباد تھی۔ لاکر نوٹوں کی گٹھیاں سے بھرا ہوا تھا، جس میں سے وہ نوٹ ہی نہیں تھے، سونے کے بسکٹ اور ہیروں کے سیٹ اپنی چمک سے آنکھیں چندیا رہے تھے۔ مگر ان سب سے بڑھ کر وہاں ایک فائل رکھی ہوئی تھی۔ یہ وہ کاغذات تھے جو میرے شوہر نے خفیہ طور پر تیار کروائے تھے اور جن کے مطابق شہر کی 3 بڑی فیکٹریاں اور ایک فارم ہاؤس جو انہوں نے سب سے چھپا کر خریدا تھا، وہ سب قانونی طور پر میرے اور میرے بیٹے کے نام تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں جسے میرے شوہر کے بھائیوں نے بوجھ سمجھ کر مجھ سے گھر سے نکال دیا تھا، آج اس شہر کی امیر ترین عورت بن چکی تھی، لیکن میری نظریں دولت پر نہیں تھی بلکہ اس وصیت نامے پر تھی جو وہاں رکھا ہوا تھا، جس پر بڑے بڑے لفظوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ لالچ میں اندھے ہو جاتے ہیں وہ ایک دن خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا۔ میری آنکھوں سے آنسو کاغذ پر گر رہے تھے۔ مجھے اپنے دیوروں پر ترس آ رہا تھا جنہوں نے اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے اتنا بڑا نقصان کر لیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کتنی بے آواز ہے۔ آج وہی عورت جو کل تک چھت کو ترس رہی تھی کروڑوں کی مالکن بن گئی تھی، اور میرے شوہر کے وہ بھائی جو کل تک کروڑوں کے مالک تھے آج سڑکوں پر پل رہے تھے۔ بینک کے اس خاموش لاکر روم سے نکلتے ہوئے خوشی خوشی میں نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور میں باہر آئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر چکی تھی جس نے میرے سارے دکھوں کو سمیٹ لیا تھا۔ میں سڑک پر چلتی ہوئی کنارے کی طرف آ گئی اور ایک رکشہ روک کر اس میں بیٹھ گئی۔ میں چاہتی تو شو روم سے نئی گاڑی بھی خرید سکتی تھی، مگر میں نے دکھاوا کرنا نہیں چاہا۔ پھر میں سیدھا اپنے بیٹے کو لے کر وکیل صاحب کے پاس گئی جن کا ذکر میرے شوہر کے کاغذات میں تھا۔ وکیل صاحب جو میرے شوہر کے بہت پرانے دوست تھے، وہ مجھے دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ یوسف صاحب نے یہ ساری جائیداد آپ کے نام کر دی تھی اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے کے اور وصیت کی تھی۔ جب تک آپ خود میرے پاس نہ آئیں میں آپ سے اس راز کو نہ کھولوں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آپ حالات کی بٹھی میں پک کر کندن بن جائیں اور اپنے دیوروں کا اصلی چہرہ دیکھ لیں۔
वकील साहब की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जल्दी से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और मुझे सारी फैक्ट्रियों और फार्म हाउस पर कब्जा दिला दिया, जो कानूनी तौर पर मेरी जायदाद थी। मैंने सबसे पहले काम ये किया कि अपनी अम्मा के मोहल्ले में गई, जहाँ मैंने बड़ी मुश्किल से अपना वक्त बिताया था। मैंने वहाँ के गरीब लोगों को, जिन्होंने मेरी मदद की थी, उन सबको इतने पैसे दिए कि वो अपने कच्चे मकानों को पक्का कर सकें, ताकि आने वाली बारिश में छत से पानी न टपके और वो लोग सुकून से रह सकें। फिर मैंने अपने शौहर के पुराने वफादार नौकरों को ढूंढा, जिन्हें शकील और वसीम ने बेइज्जत करके निकाला था। मैं उन सब के घर गई, उनकी मदद की और उन्हें दोबारा नौकरी पर आने का मौका दिया। ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि यूसुफ राय की बीवी ने अपने शौहर का कारोबार संभाल लिया है और वह बिल्कुल अपने शौहर की तरह रहमदिल और रसूल पसंद औरत है। मेरे शौहर का कारोबार, जो उनके भाइयों ने अपनी लापरवाही से डुबो दिया था, अपनी मेहनत और ईमानदारी से मैंने उसे दोबारा चमका दिया। फैक्ट्री की ज़मीनें से धुआं निकलने लगा और मज़दूरों के घरों में खुशहाली आ गई। मैंने अपना फार्म हाउस अपना रहने का ठिकाना बना लिया। मेरा बेटा अब बहुत खुश था। सबसे पहले मैंने अपने बेटे का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। मेरा बेटा पढ़ना चाहता था, लेकिन इससे उसकी पढ़ाई का हक छीन लिया गया। मैंने दौलत को अपने दिल में नहीं बल्कि हाथ में रखा और वो मुझ पर हावी ना हो सके। दूसरी तरफ शकील और वसीम की हालत बहुत बेकार होती जा रही थी। वो बंगले से निकलने के बाद कुछ दिनों तक सस्ते होटलों में रहे, मगर जब उनकी जेब खाली हो गई तो वो सड़क पर आ गए। उनकी बीवियां, जो कल तक एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लाखों खर्च करती थीं, अब 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ाई करती थीं। उनके बच्चे भी भूखे रहने लगे थे। शकील ने छोटी मोटी नौकरी की कोशिश की, मगर उसका बीता हुआ वक्त, उसका घमंड बीच में आ गया। जहाँ भी वो जाता, सब लोग उसे पहचान लेते थे और कहते थे कि ये वो यूसुफ राय का नालायक भाई है जिसने अपने भाई का नाम डुबो दिया। वसीम तो नशे की लत में ऐसा पड़ा था कि उसने मांगना शुरू कर दिया। वो दोनों भाई, जो कभी महंगे कपड़े पहनकर अकड़ कर चलते थे, अब फटे पुराने कपड़ों में थे। कर्जदारों का डर भी उन्हें हर वक्त सताता रहता था। वो छुपे फिरते थे, मगर भूख एक ऐसी हकीकत है जो इंसान को घड़े से भी निकाल जाती है। एक दिन जब भूख से बेहाल होकर उनकी हिम्मत जवाब दे गई, तो उन्हें खबर मिली कि शहर में एक नई बिजनेस वूमेन आई है, जिन्होंने पुरानी फैक्ट्रियों को दोबारा चलाया, और वो बहुत ही अच्छी औरत है। वो गरीबों की मदद करती है और किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। तब मेरे दोनों देवरों ने सोचा कि क्यों ना वहाँ जाकर अपनी किस्मत आजमाई की जाए, शायद कोई छोटी मोटी नौकरी ही मिल जाए। उन्हें नहीं पता था वो किसके दर पर जा रहे हैं। भूख ने उनकी हालत और होश दोनों को ख़त्म कर दिया था। वो दोनों भाई और उनकी बीवियां पैदल चलते चलते शहर के इंडस्ट्रियल इलाके की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ कभी उनकी अपनी फैक्ट्रियाँ हुआ करती थीं। रास्ते में उन्हें अपना वक्त याद आ रहा था, जब वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ से गुजरते थे और मज़दूरों ने सलाम करते थे। आज वो खुद मज़दूरों से भी बदतर हालत में थे। जब वो फैक्ट्री के बड़े गेट पर पहुँचे, तो वहाँ वही पुराना बूढ़ा चौकीदार खड़ा था, जिसे शकील ने धक्के देकर घर से निकाला था। चौकीदार ने उनकी ख़राब हालत को देखा तो पहले तो वो उन्हें पहचान नहीं सका, मगर जब गौर किया तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये उसके पुराने मालिक थे, मगर आज वो नौकर बनकर खड़े हुए थे। चौकीदार की आंखें भर आई। उसने उन्हें रोका नहीं, बल्कि इज़्ज़त से सलाम किया, अंदर जाने दिया। शकील और वसीम को शर्म ने घेर लिया। उन्हें उम्मीद थी कि चौकीदार उन्हें बेइज्जत करके निकाल देगा, लेकिन उसके रवैये ने उन्हें जलील कर दिया। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, हम फैक्ट्री के मालकन से मिलना चाहते हैं। हम बहुत मजबूर लोग हैं, हमें यहाँ काम चाहिए। चौकीदार ने कहा, आप लोग ऑफिस में बैठें, मैं लेडी को अभी खबर देता हूँ। वो उन्हें लेकर मेरे आलीशान ऑफिस में चला गया, जहाँ कभी शकील बैठकर हुक्म चलाया करता था। ऑफिस का माहौल बदल चुका था। अब वहाँ शराब की बदबू नहीं बल्कि अच्छे मिजाज की खुशबू आ रही थी। वो दोनों डरते डरते कोने में खड़े हो गए। उन्हें पसीना आ रहा था। कुछ देर बाद अपने चेहरे पर नकाब लगाकर मैं अंदर दाखिल हुई। मैंने अपना चेहरा इसलिए छुपाया हुआ था कि मैं उन्हें अपनी पहचान इतनी जल्दी नहीं बताना चाहती थी। मैं आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और खामोशी से उन दोनों भाइयों को देखने लगी, जो सर झुकाए खड़े थे। कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। वसीम ने हिम्मत करके कहा कि लेडी, हम बहुत ही गरीब हैं और मजबूर लोग हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूख से मर रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, मगर हालात ने हमें यहाँ पहुँचा दिया है। हमें कोई काम दे दें, हम काम कर लेंगे, चाहे सफाई करने वाला ही काम क्यों न दे दें। शकील ने भी रोते हुए कहा कि हाँ लेडी, अल्लाह ताला के लिए हमारी मदद कीजिए। हम बहुत बुरे वक्त का शिकार हैं, हमने बहुत गलतियाँ की हैं,
शायद हमें इन्हीं करतूतों की सज़ा मिल रही है। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रही और फिर मैंने टेबल के दरवाजे वही नीला बैग निकाला जिसमें मेरे शौहर की वही मौजूद डायरियाँ रखी हुई थी, जिन्हें देखकर शकील और वसीम हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह बैग तो देखा हुआ सा लग रहा है। तभी मैंने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। शकील और वसीम के मुंह से चीख निकल गई और वो लड़खड़ा कर पीछे हट गए। उनके सामने कोई अजनबी औरत नहीं बल्कि उनके भाई की बीवी बैठी हुई थी, जिसे उन्होंने रात के अंधेरे में धक्के देकर घर से निकाला था और जिसे सिर्फ उसके शौहर की डायरियों और किताबें ले जाने की इजाज़त दी थी। उन लोगों को देखकर मेरी आंखों में आंसू थे, मगर मेरा सर फख्र से ऊंचा था। शकील और वसीम पत्थर के हो चुके थे। उनकी ज़ुबान गूंगी हो गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही कमज़ोर औरत है या कोई सपना है। मैंने भारी आवाज़ में कहा, पहचाना मुझे? मैं वही बोझ हूँ जिसे तुम लोगों ने अपने कंधों से उतार फेंका था। मैं तुम्हारी वही भाभी अम्मा हूँ जिसके रहने से तुम्हारे ख़ानदान को दिक्कत आ रही थी। मैं उस बेटे की माँ हूँ जिसका हक तुम लोगों ने खाया था। आज अल्लाह ताला ने तुम लोगों के साथ क्या कर दिया। मैं इस कुर्सी पर हूँ और तुम वहाँ खड़े हो जहाँ कभी मैं खड़ी थी। मेरी बात सुनकर उन लोगों की हालत बुरी हो रही थी। वो मेरे कदमों में गिरने के लिए आगे बढ़े, मगर मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और कहा कि नहीं, आप मेरे करीब मत आना, मेरे कदमों में मत गिरना, क्योंकि इज्जत और बेइज्जती देने वाला अल्लाह ताला है। मैं तो बस एक मामूली सी इंसान हूँ। मैंने वो चाबी उठाई जो मेरे अपने शौहर के बैग से मिली थी और उसे हवा में लहराते हुए कहा, जानते हो ये क्या है? ये वो चाबी है जो तुम्हारे भाई ने मेरे और मेरे बेटे के लिए छोड़ी थी। ये मेरे लिए वो खजाना है जिसे तुमने रद्दी कर दिया था। तुम लोग दीवारों और पत्थरों के पीछे भागते रहे और मैंने इस रद्दी को थाम लिया। तुमने समझा कि तुमने मुझे खाली हाथ भेजा है, मगर तुम नहीं जानते थे कि तुमने मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी है। मेरे शौहर कहते थे कि तुम लोग लालच में अंधे हो जाओगे, क्योंकि मेरे शौहर की सोच तुम लोगों की सोच से बहुत अलग थी। इसलिए उन्होंने अपनी असली दौलत मेरे नाम कर दी थी। वो वसीयतनामा मैंने पढ़ लिया जिसमें लिखा हुआ था कि जो लोग लालच में अंधे हो जाते हैं वो खाली हाथ ही रहते हैं, और देखो आज तुम खाली हाथ हो। मेरी बात उनके दिलों को चीर रही थी। वो फूट फूट कर रो रहे थे। शकील ने रोते हुए कहा कि भाभी हमें माफ़ कर दीजिए, हम बहक गए थे, हम तुम्हारे मुजरिम हैं, हम भाई के मुजरिम हैं। हमें जो सज़ा देनी है दे दीजिए, मगर हमें धुतकारो मत, हम मर जाएंगे। वसीम भी गिड़गिड़ा रहा था, भाभी हमें अपनी जूतियों में रख लो, हम तुम्हारे नौकर बनकर रहेंगे, बस हमारे बच्चों पर रहम करो। मैंने गहरी सांस ली और अपनी आंखें साफ की। मेरे दिल में अपने देवरों के लिए रहम तो था, मगर यह सिर्फ इंसाफ के लिए था। मैंने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया क्योंकि मैं अपने दिल में नफ़रत का बोझ लेकर नहीं जी सकती और मैं अपने शौहर की रूह को भी तकलीफ़ नहीं देना चाहती, मगर मैं तुम्हें यह जायदाद वापस नहीं कर सकती क्योंकि इसका हकदार तुम लोग नहीं, मेरा बेटा है। तुम लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी अपने भाई की मेहनत की कमाई पर ऐश किया, उसकी मेहनत की कमाई की इज़्ज़त और कदर नहीं की। अगर मैंने तुम्हें यह सब वापस भी दे दिया तो तुम फिर से वही लालची इंसान बन जाओगे जो पहले थे। उन दोनों ने अपना सर झुका लिया। वो दोनों जानते थे कि मैं सच कह रही हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुम मेरे शौहर के भाई हो और तुम्हारी रगों में वही खून है जो मेरे शौहर की रगों में दौड़ता था। मैं तुम्हें नौकरी दूंगी, मगर मैनेजरी ऑफिसर की नहीं, बल्कि एक मामूली कारकुन की। तुम्हें अपनी मेहनत से कमाना होगा, तुम्हें मजदूरों के साथ काम करना होगा ताकि तुम्हें एहसास हो कि मेहनत से कैसे पैसा कमाया जाता है और गरीब की इज्जत क्या होती है। तुम्हें अपनी बीवियों को भी कहना होगा कि वो घर के कामकाज खुद करें और सादा सी ज़िंदगी गुजारें। तुम्हारे बच्चों की तालीम और परवरिश का खर्चा मैं खुद उठाऊंगी, मगर ऐश करने के लिए एक पैसा भी नहीं दूंगी। ये तुम्हारी आजमाइश है और यही तुम्हारी सज़ा भी है। अगर तुमने खुद को बदल लिया है तो शायद अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारा कामयाब बना दे, और अगर तुमने वही पुरानी नीयत रखी तो फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगी। शकील और वसीम ने मेरे फैसले को सर झुकाकर कबूल कर लिया। उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था और शायद उनके अंदर का घमंड टूट चुका था। मैंने घंटी बजाकर मैनेजर को बुलाया और हुक्म दिया कि इन दोनों को फैक्ट्री के पैकिंग डिपार्टमेंट में भर्ती कर लिया जाए और इनके साथ वही सलूक किया जाए जो बाकी मजदूरों के साथ होता है। दोनों भाई जब मेरे ऑफिस से निकलने लगे तो उन्होंने पलट कर मेरी तरफ देखा।
میں جو اپنے شوہر کی ڈائریوں سے بھرے ہوئے بیگ کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی، انہیں اس وقت احساس ہو رہا تھا کہ ان کی بھابھی ان کے بھائی کی طرح کتنا بڑا دل رکھنے والی عورت ہے۔ وہ اپنی بھابھی کے آگے کتنے چھوٹے تھے اور خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جا رہے تھے، مگر اب ان کے پاس ایک امید تھی اور سدھرنے کا ایک موقع تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں میرے دونوں دیور مزدوری کی لائن میں کھڑے ہو رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب میرے شوہر کی ایمانداری کا نتیجہ ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی پوری زندگی یتیم اور بیوہ عورتوں کی مدد کروں گی اور اپنے بیٹے کو بھی اپنے شوہر کی طرح ایک ایماندار انسان بناؤں گی۔ میری کہانی ہمارے شہر لاہور کے لیے ایک مثال بن گئی۔ جو لوگ رشتے توڑتے ہیں وہ خود ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے کرتوتوں کی سزا انہیں ضرور ملتی ہے۔ میں نے ثابت کر دیا تھا کہ اصلی طاقت بدلے میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں ہے۔ میں نے اپنے دیوروں کو مچھلی نہیں دی بلکہ مچھلی پکڑنا سکھایا تاکہ وہ دوبارہ انسان بن سکے، اور یہی اس کہانی کا سب سے خوبصورت انجام ہے کہ دولت کے نشے میں رشتے توڑے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ایک نئی اور پاکیزہ بنیاد پر دوبارہ جوڑ دیا۔ اس کہانی کی سب سے بڑی سیکھ یہ ہے کہ انسان کو اپنے کرتوتوں کا پھل بھگتنا پڑتا ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ لالچ اور ہوس انسان کو صرف اندھا ہی نہیں کرتی بلکہ اسے تباہی کے ایسے گڑھے میں گرا دیتی ہیں جہاں سے واپس آنا ناممکن ہوتا ہے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔